گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے، مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے۔ اور جس نبی کی شان یہ ہے کہ کعبہ خود نبی کے احترام میں جھک گیا ہوا، مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں ہے کائنات کا دل پڑا ہوا۔ اب ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا۔ اب آئیے میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں پھر سے سلمہ فیض کو دعوت دے رہا ہوں کہ فیض ڈائس پر تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما کے پیش کر کے ہمارے دلوں کو فیض نہیں ہے، فیض ہاں فیض ڈائس پر تشریف لائیں، ہمارے دلوں کو منوروں میں دلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آ گئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے، آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے روح کے مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے روح کے مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے روح کے مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی ہے اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی ہے اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، قتل کا جب انہوں نے ارادہ کیا، قتل کا جب انہوں نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال سے روح کے مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال سے روح کے مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے، آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آ گئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔
سلمہ اب آئیے میں تقریر کے لیے پھر سے دعوت سخن دے رہا ہوں، جن سے میری مراد سلمہ ماہی ہے کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ ان سے آنے سے قبل میں یہ کہوں گا ڈائز پر سلمہ ماہی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک کہانی سنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پر سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، کون ہے میرا رب؟ اور ایک رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے لیکن جب سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ بے شک میرا رب تو اللہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اور بے شک اللہ تو باقی رہنے والا ہے، وہ تو غائب نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہت طاقتور ہے۔ ستارے تو کمزور ہیں، ان پر صبح غلبہ آ جاتی ہے، چاند تو کمزور ہے، اس پر سورج غلبہ پا لیتا ہے، سورج بھی کمزور ہے، اس پر رات اور بادل غلبہ پا لیتے ہیں۔ ستارے میری مدد کس طرح کریں گے، وہ تو خود کمزور ہیں، چاند میری مدد کس طرح کرے گا، وہ تو خود ضعیف ہے، سورج میری مدد کس طرح کرے گا، وہ تو خود لاچار ہے۔ میری مدد تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہیں ذات باقی رہنے والی ہے، اور ذات غائب نہیں ہو سکتی، اور ذات پر کسی چیز کا اس پر تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں کھانے کی سنتیں پیش کرنے کے لیے سلمہ سیف کو دعوت دے رہا ہوں، سیف کہ وہ آئیں اور کھانے کی سنتیں ہمارے سامنے واضح طور پر پیش فرما کے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ سیف نہیں ہے، اچھا، ان کے بعد پانی پینے کی سنتیں ایان، وہ آئیں اور پانی پینے کی سنتیں پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ پانی پینے کی بیٹھ کے پینا، دیکھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، سلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پانی پینے کی سنتیں پیش کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ ان کے لیے ماشاء اللہ یہاں جتنے بھی بچے ہیں اور بچیاں ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں سیکھنے کا ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے، اور یہیں سے پڑھ کر کے، یہیں سے سیکھ کر کے پھر بڑے اسٹیج پر جاتے ہیں، اور پھر
عوام کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کی جو یہاں اتنے اچھے انداز میں ان بچوں کو تعلیم اور تربیت سکھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے, ان سبوں کی حوصلہ افزائی فرمائے. میں تقریر کے لیے پھر سے دعوت سخن دے رہا ہوں سلمہ رہنما کہ وہ تقریر کے لیے دائز پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی, آئیے ہم سمیت نبی مکرم رسول معظم حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے پڑے بلند آواز. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوگ قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اصل ہے, اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات گرامی, سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ سب لوگوں سے خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں اور بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ چند منٹ خاموشی کے ساتھ میری تقریر کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. حضرات گرامی, جب ہم اس حدیث پاک میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی بنا ہے. شریعت محمدی کا عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے احکاموں اور مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا اسکول ماں کی گود اور عزت کا ماحول ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا, اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا. یاد رہے, ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت دیندار اور اچھا ہوگا جبکہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار تعلیم یافتہ ہوں. کیونکہ عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی, یعنی نیک اور دیندار عورت اپنے گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بدجنن اپنے گھر کو جہنم بناتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن رہے. حضرات گرامی, آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدرسے گئی اور آپ نے استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو دکھ یہاں نہیں بلکہ 15 کے پارے میں ہے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا اتنا کلیات کیوں گرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پارے کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اسی وقت مجسم سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ دیکھا پردہ نشین خواتین اسلام، دیکھا آپ نے ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث پاک بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارا بیٹا بھی غوث نہیں، کم سے کم غوث کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کو اہل سنت و جماعت کی سیدھی راہ پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی اچھی انداز میں تقریر پیش کر رہے ہیں دوستو۔ اب آئیے میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ایک نام جن سے میری مراد سلمہ عائشہ ہے، عائشہ کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں کہ ہمارے دلوں کو منور و مجلا فرمائیں۔ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور غلاموں کے لیے راحت، محبت سے کہہ دیجئے غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں پر آتش دوزخ، وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہاں بھی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہاں بھی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ دائز پر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے سلمہ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، طوفان سے بھی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑا ہے، لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری، لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری گری، ہوگا وشال پروت یہ بیج جو گڑا ہے، یہ بیج جو گڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی سلمہ عائشہ۔ دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ اب آئیے سونے کی سنتیں سنانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں سلمہ اریان کو کہ وہ آئیں اور سونے کی سنتیں پیش کر کے نہیں ہیں، اریان نہیں ہے، نماز کے شرائط پیش کرنے کے لیے سلمہ ریحان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نماز کے شرائط سنا کر کے ہمارے دلوں کو منور و مجلا فرمائیں۔ دائز پر سلمہ ریحان
اچھا دوسری سورہ بلد سورہ بلد پیش کرنا ریحان کو چلیے میں پھر سے تقریر کے لیے میں ریحان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی تقریر یا سورہ بلد پیش کر کے ہمارے دل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سبحان اللہ بہت ہی اچھے انداز میں سورہ بلد کی تلاوت کر رہے تھے سلمہ ریحان. اب آئیے میں تقریر کے لیے ریشم صاحبہ ریشم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کر کے ہمارے دلوں کو منوروں میں اللہ فرمائیں. ریشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں مقصد خلوص و عقیدت خلوص شریف پیش کریں. بڑے بلند آواز ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. حضرات گرامی جس جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے.
चुनांचे हदीस पाक में आया है कि इंदल सिदरत सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, यानी अल्लाह ताला के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है तो जो तमाम सालिहीन और मुर्सलीन के पेशवा सरदार हैं, जिनका जिक्र खुद खुदाए ताला का जिक्र है, उनके तज़किरे के वक्त किस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, भला इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। हज़रत हामिद लखनवी ने क्या ही खूब फरमाया है, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली ऐसी जाया नहीं करते। हज़रत गिरानी हज़रत मौलाना साहब वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। आप अपनी किताब फज़्लुल हरमैन में आंखों देखा हाथ लिखते हैं कि एक मर्तबा में महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुअज़्ज़मा के 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुई थी। जिस वक्त मौलूद पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा यह बैग कुछ रोशनी मजलिस पाक से बुलंद हुई और किया तो पता चला ये अंगारे रहमत इलाही और उन फरिश्तों की थी जो ऐसी मुकद्दस मजलिस में हाजिर होते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, जिस जगह पे पढ़ी जाती है नाते शहर अबरार, नाजिल हुआ करती है वहाँ रहमतें गफ्फार, आते हैं मलक देखने इस वक्त का दीदार, करते हैं खड़े होकर बराबर यही अज़कार, सलावत से पढ़ने की सज़ाबार है महफिल, जन्नत को दिलाने में मददगार है महफिल। हज़रत गिरानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी सलमा रेशम साहिबा। तो यूँ लग रहा था कि जो यादें मुस्तफ़ा में दिल को बहलाया नहीं करते, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो यादें मुस्तफ़ा में दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल हैं ऐसे, मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के